أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دین اسلام دین اعتدال ہے، دین محبت ہے، دین اخوت ہے، دین کامل ہے، دین اکمل ہے اور دین فطرت ہے۔ اس دین میں لڑائی فساد کی کوئی جگہ نہیں، البتہ اس دین کی عالمگیریت، اس دین کی وسعت میں بہت سے جو علمی فکری لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں ان کی بہرحال علمی طور پر گنجائش تھی، ہے اور رہے گی۔ جب کوئی علمی بحث ہوتی ہے، علمی بات ہوتی ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جو اس حوالے سے امت کے لیے، قوم کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں اس تصور کو سامنے رکھنے کے لیے یہ مباحث اہل علم کے لیے ہوتی ہیں۔ عامت الناس کو ان میں مداخلت کی یا غور و خوض کی ضرورت نہیں ہوتی، اس سے بہت سی پرابلمز اور اشکال پیدا ہوتے ہیں جس سے پھر فساد کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ دین اعتدال میں ایک تصور بڑا خوبصورت ہے اور بڑا ہی عالی شان ہے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کلمہ گو یہ جانتا ہے کہ اس کا مرکز، محور کامیابی اور کامرانی کا منبع وہ حضور کی نسبت ہے۔ ہر کلمہ گو کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اب ہر بندے کی خواہش، تمنا، ٹارگٹ یہی ہے، جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، ہم نے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ہم نے مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور ظاہر ہے کامیاب بھی وہی ہے جو اس بارگاہ تک رسائی کا جو خوش نصیب باعث اور ذریعہ سبب بن گیا۔ اس بارگاہ کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اس میں ہم بھی یہ برملا کہتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے
ہر ایک کا مسلک وہ اس کی منزل مقصود سرکار کی دربار در بار ہے۔ اب اس مرکز تک پہنچنے کے لیے راستے ہیں، ان راستوں سے ہو کے آ رہا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جس راستے پہ ہوں یہ اسٹیٹ جا رہا ہے اور یہ بالکل آسان ہے اور سیدھا ہے، دوسرے کا حق بنتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ راستہ بالکل سیدھا ہے اور میں اس راستے سے جلدی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جس راستے سے ہیں یار وہ راستہ اگر اس کی بجائے آپ مین شاہراہ پہ ہوتے تو زیادہ ایزی ہوتا آپ کے لیے، یہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی کی مسلمات کے حوالے سے، اعتقاد کے حوالے سے اپنے راستے کو، اپنے روٹ کو چھوڑ کر کسی پر حملہ آور ہوتے ہیں، دست درازی کرتے ہیں، تو پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے، پھر آپ کا ویژن داغدار ہوتا ہے، پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس ایریے میں، خطے میں رہ رہے ہیں، اس خطے کا امن برباد ہوتا ہے۔ تو مسالک اپنے دائرے میں رہیں، وہ جو سمجھتے گئے دین کی جو بنیادی اصول ہیں جو ان سے انحراف کرنے والے نہیں ہیں۔ اب اس سے کوئی یہ نہ لے لے کہ فلاں پر تو دست درازی ہوتی ہے، فلاں کو تو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دو چیزوں کا منکر نہ ہو، ایک اسلام کی بنیادی اصولوں کا، بیسکس کا، اور دوسرا اس خطے میں جہاں رہ رہے اس کے آئین کا منکر نہ ہو، کیونکہ جو ان دو کا منکر ہوتا ہے پھر کیونکہ اس کی طبیعت میں سازش بھی ہوتی ہے اور اس کے مزاج میں خباثت بھی ہوتی ہے، وہ جان بوجھ کے ماحول کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ مسالک والے جب اپنے اپنے طور پر اس راہ کی جانب گامزن ہیں تو ہم برملا کہتے ہیں ان تمام کو کہ ہم جس راستے پہ ہیں اہل سنت و جماعت، یہ راستہ کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن کی ڈائریکشن کے مطابق یہ کامیاب لوگوں والا راستہ ہے۔ اگر کوئی پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا، تنگ گلیوں سے ہوتا ہوا اس منزل کی جانب بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو بڑی محبت سے کہیں گے کہ آپ وہاں سے خطرات مول لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ خدا را اس شاہراہ کا فائدہ اٹھائیے اور اس پر آپ چل کر منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر ڈائریکشن دیتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس تو بہت سے دلائل موجود ہیں اور علامتیں موجود ہیں کہ کامیاب لوگوں والا راستہ، مثلا ہم زیادہ پیچھے نہ جائیں، جس شہر میں آپ بیٹھے اس شہر کی بات کریں تو آپ تمام تر مسالک کے لوگوں کو آئینہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ بتائیں ان کے مقابلے میں آپ کے پاس بھی کوئی کامیاب لوگوں کے لیے کوئی شخصیات موجود ہیں۔ مثلا جب قرآن نے کہہ دیا کہ کامیاب لوگ راستہ وہ جو جن پر چلنے والوں پر انعام کیا گیا، تو ہمارے پاس اس شہر میں حضرت امام علی الحق ہیں، کیا آپ دوستوں کے پاس بھی ہیں؟ ہم ان کو برملا کہتے ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، آپ کے پاس کوئی ہے کیا؟ ہمارے پاس کامیاب لوگوں میں حضور سیدنا امیر ملت ہیں، آپ کے پاس بھی کوئی ہیں؟ ہمارے پاس شاہ لاسانی ہیں، کیا آپ کے پاس بھی کوئی ہیں؟ ہمارے پاس اس راستے پر چلنے والے جو کامیاب لوگ ہیں ان میں حکیم الامت علامہ محمد اقبال ہیں، کیا آپ کے پاس بھی ہیں؟ مطلب یہ ہمارے پاس ایک تسلسل ہے، یہ ایک شہر کی بات کی ہم نے، آپ اس کو آگے بڑھیں گے تو پھر اور بہت سی مقدس نورانی شخصیات آپ کے سامنے آتی چلی جائیں۔ اس لیے ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جب آپ جان گئے کہ کامیابی والا راستہ یہی ہے تو پھر لوٹو، پھر اس سے آگے دیکھیں کہ آپ جب تجزیہ کرتے ہیں کہ آپ اس راستے کو کامیابی والا کہہ رہے ہیں، وہ اس راستے کو کامیابی والا کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ اس کا آسان یہ تصور ہے کہ اس راستے پر چلنے والے جب جا رہے ہیں گنبد خضرا کے مکین کی دربار میں تو وہ یہ سوچیں کہ حضور کے آس پاس کون ہے اور کیسا ہے۔ جب آپ اپنی مرضی کریں گے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے،
وہ قریب ہونا چاہیے تھا، یہ قریب نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی مرضی لے کے چل رہے ہیں، دین اسلام کے نور کو آپ سامنے نہیں رکھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے مسلمات میں۔ آپ دیکھیں نا، آپ ایک جگہ تشریف فرما ہے، آپ کسی بھی مشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کے سپاہیوں کو، آپ کے جانشاروں کو، آپ کے دوستوں کو میں اگر دل سے نہ مانوں تو میں آپ کے قریب بھی نہیں ہو سکتا اور آپ مجھ پر مشفق بھی نہیں ہو سکتے۔ جب میری خواہش ہو، تو جب میری خواہش یہ ہو کہ جو بھی آپ کے قریب ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے، جو بھی آپ کا ہے، وہ میرے لیے سلام اور احترام کے لائق ہو۔ آپ بتائیں، ہم سب کو یہ کہتے ہیں، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کوئی شیعہ ہو، ہم یہ کہتے ہیں تم اپنی مرضی اگر لوگے تو پھر تو تم ڈسکس کرتے، پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تمہاری منزل وہ نہیں ہے۔ تو جب تم آقا کی مرضی لوگے تو پھر تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم ان شخصیات مقدس کے بارے میں تم نیگیٹو رویے رکھو، کیونکہ ان کو ہم نے نہیں سلایا حضور کے قریب، ان کو ان کے قریب سلانے والے، بلانے والے نبی ہیں، سلانے والے علی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کو بلایا خود نبی نے اور سلایا خود علی نے، اس لیے ہمیں تو ان سے پیار ہے، ہمیں سب سے پیار ہے۔ اور بعض اوقات یہ ورڈنگ بولتے ہیں لوگ، در والے ہیں وہ گھر والے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ در والا ہوتا ہے بھکاری، در والا ہوتا ہے منگتا، در والا ہوتا ہے سائل، گھر والا ہوتا ہے مالک۔ آپ بتائیں، آپ کا سسر، آپ کے سسر کو آپ در والا کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ کے سسر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ اچھا، آپ کے برادر ان لا آپ کے ہاں تشریف لائیں، آپ ان کو در والا کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے برادر ان لا ہیں، وہ آپ کے سسر ہیں۔ آپ کا داماد آئے تو آپ در والا کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس کی توہین ہے۔ تو میں دست بستہ ان جاہل نام نہاد دانشوروں سے عرض کروں گا، تمہیں یہ کس نے پاور دی ہے کہ تم مصطفیٰ کریم کے جانثاروں کو، جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، جنہوں نے گھر کے گھر نبی کو پیش کر دیے۔ ابو بکر نے تو کنڈی بھی نہیں لگائی۔ حضور نے پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، جی آپ نے ایک بار فرمایا تھا تو میں نے اس کے بعد یہ دروازہ بند ہی نہیں کیا، مجھے پتہ ہے۔ اور اماں ایسا فرماتی، حضور ہمارے گھر میں کثرت سے تشریف لایا کرتے ہیں، کثرت سے تشریف لایا کرتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں ان غلاموں کی حاضری ہوتی۔ یہ در والا گھر والا تصور نہیں ہے، یہ سارے حضور کے غلام ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ امن، محبت، چاہت کے گلشن کا تصور پیدا کرو۔ اب آپ ذرا سوچئے، در والوں اور گھر والوں کی اس تصور کو پیش کرنے والوں کے لیے میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مجھے بتائیں، جن کو وہ در والا کہتے ہیں اور دور کہتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جو حضرت حضور رحمت کونین علیہ السلام کے غلاموں کا حضور سے تعلق کیا ہے؟ حضور کے، ہم تو یہ کہتے ہیں والدین کریمین حضور کے شہزادگان، حضور کی شہزادیاں، ان سب کو سلام ہے۔ اچھا، اب جس شخصیت کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے عروہ بنت قریظ، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، یعنی ان کی نانی کا نام ہے ام حکیم البیضہ بنت عبد المطلب، یعنی حضور کی سگی پھپھی کی بیٹی ہے عروہ۔ سگی پھپھی علی پاک کی اور نبی پاک کی سگی پھپھو کا نام ہے ام حکیم البیضہ، عبد المطلب کی بیٹی ہیں۔ آگے حضور کی اور مولا علی کی پھپھو کا نام ام حکیم البیضہ ہے، پھپھو کی بیٹی کا نام ہے عروہ، اور عروہ کے بیٹے کا نام ہے عثمان غنی۔
سب تک آپ میرے خیال ہے بات پہنچ گئی. یعنی اب بتائیے کہ عثمان نبی کے رشتہ میں، علی پاک کے رشتہ میں کیا لگے کہ یہ عروہ کے بیٹے، عروہ جو گئے وہ علی اور پاک نبی کی پھپھو کی بیٹی ہو گئی. پھپھو کا نام گئے حکیم البیضہ بنت عبد المطلب. یہ رشتے میں عثمان غنی ڈائریکٹ حضور کے لگے بھانجے اور مولا علی کے بھی لگے بھانجے. سوچ کر سبحان اللہ کہنے والا گھر جا کے کہے. اب آپ بتائیے اس سے قریبی رشتہ ہم کہتے ہیں جب تم یہ تصور پیدا کرو گے تو پھر گمراہی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے. تو اتنا قریبی رشتہ ہے ان کا. اچھا ایک تو رشتہ ان کا یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ حضور سے، اب پہلا رشتہ یہ ہے. دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کی ڈائریکٹ یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں ہیں. دامادی کا ڈبل اعزاز جو ملا ہے، پھر سن لیجئے، دامادی کا یہ اعزاز ڈبل، دامادی کا اعزاز آدم سے لے کر حضور تک تمام انبیاء کے غلاموں میں سے سوائے عثمان غنی کے اور کسی کے حصے میں نہیں آیا. اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ اچھا اس سے آگے چلیں تو پھر دیکھیے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ. یہ بیٹے گئے حضرت جعفر طیار کے. نام کیا گئے؟ عبداللہ. یہ جعفر طیار کے بیٹے گئے اور ان کی زوجہ پاک کا نام ہے سیدہ زینب. وہ پاک علی کی بیٹی ہیں، علی پاک کی بیٹی ہیں، علی پاک کی بیٹی اور علی پاک کے بھائی کے بیٹے کی وہ وائف ہیں، زوجہ ہیں. اب دیکھیے جعفر طیار کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کی زوجہ سیدہ زینب. اب سیدہ زینب پاک کے اور سیدنا عبداللہ پاک کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے کلثوم. یعنی علی پاک کی نواسی ہے اور علی پاک کے بھائی کی پوتی ہیں. علی کی نواسی، پاک علی کے بھائی کی پوتی، ان کا نام کلثوم ہے. جس بندے کی یہ زوجہ ہیں اس کا نام ابان ہے، اس کے ابے کا نام سیدنا عثمان ہے. یعنی مولا علی کی پوتی نام کلثوم، نام کلثوم. سیدہ زینب کی بیٹی نام عبداللہ کی بیٹی نام جعفر طیار کی پوتی نام کلثوم. یہ کلثوم شہزادی جو ہیں یہ جن کی زوجہ ہیں ان کا نام ابان بن عثمان غنی ہے. اب بتائیے یہ جو رشتہ داری ہے، ایسی قریبی کلوز رشتہ داری میں جو فساد ڈالنے کی کوشش کرے وہ جیڑی بلامی ہوئے ہے کمینہ. اتنی کلوز رشتہ داری ہے. آپ کی رشتہ داروں میں جو کو پھوٹ ڈالے تو آپ کہتے ہو شیطان، یہ شیطانگی نہ کر، ہمیں رشتہ داروں کو نہ لڑا. تو جو نبی کے رشتہ داروں کو لڑائے اس سے بڑا کو بد نصیب ہو سکتا ہے. آگے چلیں. ایک شہزادی ہے جن کا نام ہے سکینہ، اس کو سکینہ بھی کہتے ہیں، سیدہ سکینہ. سیدہ سکینہ، ان کے والد گرامی کا نام ہے امام حسین. امام حسین کی شہزادی نام سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، سیدہ سکینہ. اب شیعہ کے علماء کے ہاں، اہل علم کے ہاں یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ روایات بکثرت موجود ہیں. جہلاء کا یہ فلسفہ ہے کہ وہ زندان میں شہید ہو گئی تھی وغیرہ وغیرہ. تو سیدہ سکینہ بنت حسین یہ صاحب اولاد بھی ہیں، ان کی آگے اولاد بھی ہے. سیدہ سکینہ جو حضرت امام حسین کی شہزادی ہیں،
یہ جن کی زوجہ بنی ہیں ان کا نام ہے زید، ان کے ابے کا نام ہے عمر، ان کے ابے کا نام ہے عثمان غنی۔ اب اس کو آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ مولا علی کی پوتی حضرت عثمان غنی کے پوتے کی زوجہ ہیں۔ اتنی کلوز رشتہ داری کو آپ کیا کہیں گے؟ آگے چلیں گے۔ ایک شہزادی ہے جن کا نام ہے فاطمہ بنت حسین، یہ حضرت امام حسین کی شہزادی ہے۔ امام حسین کی اس شہزادی کا علی پاک کی پوتی کا نکاح ہوا عبداللہ سے۔ عبداللہ جو ہے یہ عمر کے بیٹے ہیں اور عمر عثمان غنی کے لخت جگر ہیں۔ یہ ہے کلوز رشتہ داری ان کی۔ اب یہ بتائیے کہ اتنی کلوز رشتہ داری، آگے چلیں گے۔ ایک شہزادی ہے ام القاسم، اس شہزادی کے ابے کا نام ہے حسن مصنع، امام حسن کے یہ شہزادے ہیں۔ اور یہ کون ہے بھلا امام حسن مصنع؟ یہ سیدہ سغرا پاک جو مدینہ میں رہ گئی تھی، یہ ان کے شوہر پاک ہیں حسن مصنع۔ اب لوگ کہتے ہیں نا وہ چھوٹی تھی، چھوٹی نہیں تھی، شادی شدہ تھی، حسن مصنع کی زوجہ تھی، وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ بغیر شوہر کی اجازت کے ساتھ نہیں لائے، فرمایا تم رہو۔ اس بیٹی کا یعنی سیدہ سغرا کے ہاں شہزادی پیدا ہوئی، نام ام القاسم رکھا، ابا کا نام حسن مصنع یعنی امام حسن مجتبی کی کہ وہ پوتی ہے، امام حسن مجتبی کی پوتی ہے۔ جس بندے سے ان کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، اس کا نام ہے مروان، اس کے ابے کا نام ہے ابان، اس کے دادے کا نام ہے سیدنا عثمان۔ اب آپ بتائیے رشتہ داری کلوز ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑا ہولی ہولی بولو تاکہ بیمار نہ ہو جائے کوئی بندہ۔ اب اتنی قریب رشتہ داری میں ہم یہ کہتے ہیں، اب کوئی کہے کہ کتاب کون سی ہے اس پہ، کیونکہ الحمدللہ میری پوری کتاب ہے جس پہ میں نے یہ سارے حوالے دیے ہیں۔ کتاب ہے قرابت آل و اصحاب رسول کتب شیعہ کی روشنی میں۔ اب یہ حوالہ ان سے سنیے، ان کے گھر سے۔ اس کتاب کو اس کو بیان کیا سید علی نقی المقلب بفیض الاسلام، اس نے شرح اپنی شرح میں یہ پنجم جز میں اس کو 888 صفحہ پر نقل کیا اور یہ ایران سے چھپی ہوئی ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اتنی کلوز رشتہ داری کو اپنی جہالت کی وجہ سے خراب نہ کرو، یہ ان کے ہیں وہ ان کے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کے ہیں، ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، مل کے پڑھ لیجئے اہل سنت کا ہے بیڑا، نجم گئے اور ناؤ گئے اطرت، میرے نبی کے غلاموں کسی کو ماننے کے لیے اپنا مزاج اپنی تحقیق اپنے پاس رکھو۔ سنیو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تیرا کتنا شکر ہے، ہمیں اپنے مزاج مرضی والا دین نہیں دیا، ہمیں محمد پاک کے غلاموں والا یاروں والا دین، قرآن اور شاگرد قرآن کے فرمان کے انوار و تجلیات والا مقدس نور دیا گئے، ہمیں ان سب سے پیار ہے، عقیدت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم اپنے علم اور اپنی فکر اور مزاج سے ان کو نہیں جانتے بلکہ نبی کے فرامین کی روشنی میں جانتے گئے۔ اب سنیے اگر کسی کی کسی بوسیدہ اخبار کتاب میں ان کے بارے میں کوئی بات درج ہو، ہم اس کو دیکھیں یا نبی کے فرمان کو دیکھیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق فی الجنت ورفیقی فی عثمان، میرے
نبی نے فرمایا ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق ہے عثمان غنی۔ او میرے نبی کے پیارے غلاموں، اب نبی کے فرمان کو ذرا سامنے رکھیے۔ رفیق کہتے ہیں ساتھی کو، رفیق کہتے ہیں پڑوسی کو، رفیق کہتے ہیں قریبی کو، رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ اب ذرا عقیدے کی نظر سے دیکھیے کہ ایک کو ساتھ سلایا، دوسرے کو ساتھ سلایا، تیسرا دور ہے تو پہلے رفیق کہہ دیا تھا تاکہ دور قریب سلانے سے بھی فرق نہ پڑے۔ عثمان میرا رفیق ہے، اب کسی کو اچھا لگے نہ لگے، میرے نبی نے اس کو جنت میں بھی اپنے قریب کیا ہے، دنیا میں بھی اپنے قریب کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے دوستوں سے لڑائی جھگڑے اور فساد کی بات چھوڑو، اور تم سب مل کے میرے ساتھ یہی کہو، اصحاب ستارے ہن آقا چن تو من نہ من، کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب ستارے ہن آقا چن، اصحاب ستارے ہن آقا چن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب ستارے ہن آقا، مل کے پڑھ لو، اصحاب ستارے ہن آقا چن، تو من نہ من کوئی۔ اصحابی کالنجوم، میرے نبی نے فرمایا اصحاب آسمان ہدایت کے ستارے گئے، اصحاب ستارے ہن آقا چن، تو من نہ من کوئی۔ جس کو شرم آئے وہ نہ پڑھے، باقی مل کے پڑھے، اصحاب ستارے ہن آقا چن، پھر بڑھئے، اصحاب ستارے ہن آقا چن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب محمد ادا گلشن، تو من نہ من کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب ستارے آقا چن، تو من نہ من۔ رب سونے آ جوڑی بنائے گے، رب سونے جوڑ بنائے گے، سد آقا کول سمائے گے۔ رب سونے جوڑ بنائے گے، دنیا میں شاگرد اپنے استاد ڈھونڈے، باپ داخل کرائے، پیر داخل کرائے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی انسٹیٹیوٹ میرے نبی کا گئے، درس مصطفیٰ کی ہے، اور داخل کرانے والا خود رب آپ ہے۔ اس لیے کہتے گئے رب سونے جوڑ بنائے گے، سد آقا کول سمائے گے۔ رب سونے جوڑ بنائے گے، سد آقا کول سمائے گے۔ سائیں نال یاراں دا مسکن، تو مل نہ مل کوئی زور تا نہیں۔ اصحاب ستارے ہیں آقا چن، جو
معزز بن کے بیٹھا ہے وہ تکلیف نہ کرے، جو نبی کا نوکر ہے وہ ضرور پڑھے اصحاب ستارے آقا اچن تو ملنا من کوئی۔ ہم محبت سے یہی کہتے ہیں اپنے فکر فلسفہ کو پیش نہ کرو، محمد عربی کے فرامین کو سامنے رکھو۔ کملی والے نے جس کو قریب کیا ہے، نبی نے جس کو قریب کیا ہے، میرے نبی نے جس کو رشتے دیے گئے، اب خود سوچو ہم نے جتنے رشتے کیے کسی نہ کسی موڑ پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اظہار بھی کرتے گئے، لیکن مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی کبریائی کی قسم میں نے نبی سے خود سنا ہے، آمنہ کے لال فرما رہے تھے لوگوں میں عثمان پہ اتنا راضی ہوں، اتنا راضی ہوں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اصحاب ستارے ہن آقا چن تو مرنا من کوئی زور تا نہیں، اصحاب ستارے ہن آقا چل تو ملنا مل کوئی زور تا نہیں، اصحاب ستارے ہن آقا چل تو اصحاب ستارے ہن آقا چل تو خود آپ خدا، خود آپ خدا انہاں تے راضی ہے، جیتی پیار دی جنہ بازی ہے۔ خود آپ خدا انہاں تے راضی ہے، جیتی پیار دی جنہ بازی ہے، دیتے وار نبی تو تن من دھن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، اصحاب ستارے آقا چل تو ملنا۔ میرے لجپال نبی کے پیارے غلاموں، اب خود سوچئے کریم آقا علیہ السلام نے کس کس کو کتنا پیار دیا گئے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ عرض کیا وہ میرے لجپال نبی گئے جنہوں نے ارشاد فرمایا آج کے اس اجتماع میں ہزاروں غلاموں کے جانثاروں کے اجتماع میں جس طرح میرے نبی کا دل کرے امامت کی باری آئے تو ابو بکر کو حضور فرمائے، اور اگر حضور کسی کے حوالے سے اعلان کرے من قلت مولا نبی کی مرضی ہے۔ آج میرے نبی نے فرمایا آج عثمان ہمیں تم پہ اعتماد ہے، ہمیں تم پہ اعتماد ہے، اسی لیے جس پہ مجھے اعتماد ہے میرے رب کو اعتماد ہے، تو عثمان وہ گئے جس پہ میرے محمد کو اعتماد ہے، کیونکہ میرے نبی کا دورہ داماد ہے۔ عثمان غنی تشریف لے گئے مکہ میں، مذاکرات کے لیے گئے، زمزم بھی موجود ہے، طواف کعبہ کی سہولت بھی موجود ہے، حجر اسود کو چومنے کی آپشن بھی موجود ہے، لیکن عثمان غنی فرماتے ہیں لوگوں ساری زندگی میں مکہ میں بیٹھا رہوں، میں کعبے کے قریب تب تک نہیں جاؤں گا جب تک کعبے کا کعبہ زہرا کا بابا محمد جلوہ گر نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں خدا را اپنے اپنے دائرے کھینچنے والوں
تعصب کی اینکیں لگا کر دین کی تاریخ کو پڑھنے والوں، لڑائی جھگڑے کا مزاج بنا کے اپنی نئی نسلوں کو دست و گریبان کرنے والوں، آؤ ذرا اس تصور کو سامنے رکھو، کہاں کہاں لے کے جاؤ گے بربادی تباہی کو۔ آج پوری دنیا کی نظریں تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے، آج عالمی سازشی لوگ تمہارے خلاف سازشوں کا جال مکمل بن چکے ہیں۔ مودی جیسا خطرناک بغیرت تمہارے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے، راج جیسی ایجنسیاں تمہیں واچ کر رہی ہے، موساد جیسے غلیظ ادارے تمہیں واچ کر رہے ہیں، وہ مسلسل تمہارے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ اور تو اور آپ دیکھیں اس وقت جو تماشے بن چکے ہیں، عالمی دنیا جو سنیریو بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، اس کے تماشے دیکھ لیں کہ اس سے پہلے ایک امریکہ سے آیا ہوا بے غیرت بدماش جاہل کمینہ جس نے آئین پاکستان کو چھیڑنے کی کوشش بھی کی ہے، اور سرعام پہلے اس نے مرزا قادیانی کی بے غیرتی کو اس نے اپریشیٹ کیا، پھر اس نے دیکھا گراؤنڈ میں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہاں کے ادارے تو محراب و منبر کو کمزور کرنے کی بے غیرتی میں مصروف ہیں، لیکن پھر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ تو بھلا وہ غازی یوسف خالد کا، یہ تو بھلا وہ اس نوجوان کا، اللہ اس کی ماں کی لوری اور باپ کی تربیت، اساتذہ کی قربت کو اللہ برکتوں سے نوازے۔ یہ تو اس نوجوان نے اس بغیرت کا خاتمہ کر کے یہ پورے سسٹم پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کر دیے کہ 2 سال تک آخر کیا مسئلہ تھا، پتہ نہیں جج صاحب نے کیا فیصلہ دینا تھا، اس کو جرمنی بھیجنا تھا یا اس کو آسیہ ملونہ کی طرح باہر بھیجنا تھا، یا سرگودا کے اس بغیرت قادیانی اینک بیچنے والے کی طرح امریکہ بھیجنا تھا، لیکن اس نے خاتمہ کر کے بتا دیا ہے کہ اگر اس معاشرے میں لبرل آنٹیاں موجود ہیں، لنڈے کے انگریز موجود ہیں، اگر پاکستان کے غدار موجود ہیں، تو محمد عربی کے جانثار و وفادار بھی موجود ہیں۔ اور ہم اس موقع پر سلام پیش کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوئی، حضرت صاحبزادہ سید عمران ولی شاہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ دائم الحضوری، ہم سلام پیش کرتے ہیں سید عمران ولی شاہ صاحب۔ آپ نے کل پارلیمنٹ میں جرت مندانہ موقف پیش کر کے، غیرت مند لوگوں کی نمائندگی کر کے، آپ نے اپنے بزرگوں کی تربیت کو، اپنے اکابرین کی اس فکر کو زندہ کر کے آپ نے بتا دیا گئے کہ الحمدللہ اس معاشرے میں پارلیمنٹ میں جانے والے لوگوں میں اگرچہ بے حیا لبرل لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جن کے نزدیک عقیدہ دین کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن آپ نے کل ناموس رسالت کی بات کر کے قسم ہے اللہ کی ہمارے کلیجے ٹھنڈے کر دیے گئے۔ سید عمران ولی شاہ آپ نے ہمیں خوش کر دیا ہے، آپ نے غازی یوسف کی خالد کی بات کر کے ہمیں خوش کر دیا ہے، ناموس رسالت کی بات کر کے ہمیں خوش کر دیا ہے۔ ہمیں آپ سے گلہ بھی تھا، ہمیں آپ سے بہت سی شکایات بھی تھی، لیکن آپ دیر سے بولے لیکن جس سے بولے، آپ نے کمال کیا ہے، اور ہم امید رکھتے گئے ہمیشہ آپ اسی طرح بولتے رہیں گے اور آل اسلام کے سر فخر سے بلند ہوتے رہیں گے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، اس ملک کے ہر ایک تصور کو سامنے رکھیے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، لوگ تمہیں لڑانے کی پوری سازش کر چکے گئے۔ تمہارے وفاقی وزیر مذہبی امور نے خود کہا گئے کہ اسرائیل سے یا امریکہ سے بیٹھی ہوئی کوئی ایک خاتون ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں فساد پھیلانے کی مذموم کوشش کر چکی ہے۔
ہمیں ہر ایک کو آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اس ملک کو اپنا ملک ہی صرف نہ سمجھو، گھر بھی سمجھو، اس ملک کو اپنا گھر سمجھو، اس ملک کی ہر ایک چیز کو سامنے رکھو۔ آزادی منانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے نوجوانوں موٹر سائیکل کی بتیاں سلنسر اتار دیے، یہ آزادی نہیں ہے، بےہودگی ہے۔ جہاں کسی کی فیملی دیکھو کھڑے ہو کر بےہودگی کا مظاہرہ کرو، یہ آزادی نہیں ہے، یہ بغیرتی بھی ہے، اور اپنی ماں باپ کے حوالے سے غلط تاثر بھی پیش کرنا ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، آزادی یہ ہے کہ ہمیں آج کے دن غور کرنا ہے کہ اتنی بڑی سٹیٹ دنیا کے نقشے پر جو وجود میں آئی، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، ایویں نہیں بنی، اس آزادی کے پیچھے قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کو رائے گاہ نہ جانے دو۔ میں ہر ایک ادارے سے، ہر ایک فرد سے بڑے عجز و انکسار سے مخاطب ہوں، خدا را یہ پراپرٹیوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے، پلازوں کی دوڑ میں، زمینوں کی دوڑ میں دوڑنے کی بجائے، کاروبار اور بزنس کے دوڑ میں دوڑنے کی بجائے، لبرل آنٹیوں، لنڈے کے انگریزوں کی بغیرتی کے جال میں پھنسنے کی بجائے غور کرو تمہارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دے کے اس ملک کو بچایا، حاصل کیا، کتنی مائیں لوٹی، کتنی بہنوں کے وجود کٹے، کتنے معصوموں کی چیخوں نے آسمان کے کلیجے کو پھاڑا، کتنی معصوم بچیاں درندگی کا شکار ہوئی، کتنے لوگوں کو ٹرینوں سے اتار کر تہتے کیا گیا۔ پوچھو کوئی بزرگ بیٹھا ہو کہ آنے والی ٹرینوں میں بندے کم تھے، خون زیادہ تھا، بہتا ہوا خون تھا۔ یہ ایک داستان ہے جس کے پیچھے ایک درد گئے، اس درد کو سمجھو نوجوانوں۔ عالمی دنیا تمہیں کمزور کر چکی ہے، کمزور کر دیا گئے، اس کے ناپاک ایجنڈے شروع سے لے کر آج تک وہ پوری مذموم سازشیں ہو رہی ہیں۔ کبھی اس نے تمہیں لسانیت کے چکروں میں لڑایا، یہ الگ بات ہے، ہم بھی روتے ہیں، ہم روتے گئے، ہماری بات لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ شروع سے ہی بڑی تکنیک سے عالمی سازشوں نے ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ٹائم کم تھا، کام زیادہ تھا، ہم اکابرین کے خلوص پر تو سوالیہ نشان نہیں قائم کرتے۔ کم زیادہ ٹائم کم تھا، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے قریب ظفر اللہ جیسے غدار اور بغیرت انسان کو جوڑ کے یہ پہلی دراڑ کی گئی تھی ملک کے تصور میں۔ یہی آج تک وہی بویا ہوا کاٹ رہے گئے، لیکن بہرحال ان کے اخلاص پہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے بھی خباثت کی ہے، اس خباثت کے اس تصور کو ہم نے غور کر کے آنے والے دنوں میں سیٹ کرنا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی وہ سوراخ بند نہ ہوا، بڑھتا گیا۔ اس سوراخ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ قادیانیت سر ظفر اللہ سے اس نے وجود پکڑا، آگے پھیلی، پھر چنیوٹ کے قریب ربوہ کی صورت میں اس نے ایک قانونی سازش کے ذریعے آباد کاری کی، پھر عالمی اداروں کے توسط سے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ساتھ جب وہ 90 سالہ لیز کا اختتام ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے وہ ہزاروں مربع خرید کر کے آباد ہو چکے ہیں۔ اس پر غور کرو، بزنس مین ہو، اللہ تمہاری بزنس میں برکت دے، ملک ہوگا تو بزنس کرو گے، تاجرو اللہ آپ کی تجارت میں برکت دے،
ملک سے ہی تجارت وابستہ گئے، عالموں، خطیبوں، مبلغوں، پیروں، اس ملک سے وفا کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ نہ رہو جو پارلیمنٹ میں جن کو ہم نے بھیجا ہے ان کے موسٹلی کے لوگوں کے بچے باہر، اسی لیے تو آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بکواس کرتے ہیں۔ کبھی کوئی بھونکتا گا کہ کسی مذہب کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، تو بتا دے کہ تیرے مرنے کے بعد تجھے جلانا گئے، تیرے مرنے کے بعد تجھے سکھوں کے، تجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ بدبخت یہ بھی بتا دے، کیونکہ فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت نہیں ہے تو پھر یہ بھی بکواس کر کے بتاؤ، تجھے کیا پتا فضیلت کیا ہوتی ہے؟ فضیلت پوچھنی ہے تو اس قائد اعظم سے پوچھو جس نے یہ ملک بنایا ہے، کیوں بنایا تھا؟ اور بھونکنے والوں، فضیلت پوچھنی ہے تو قائد اعظم سے پوچھو۔ نہرو کوئی تم سے کم سمجھدار نہیں تھا، اس نے کہا تھا لڑاؤ نہ مولویو پیرو، محمد علی جناح تم کیوں پھڈا ڈال رہے ہو؟ ہم مدتوں سے رہ رہے ہیں، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، مسلم ہے، ہم اکٹھے گئے، تم کیسی بات کرتے ہو؟ محمد علی جناح نے کہا تھا او تم ہمارے نہیں ہو، ہم تمہارے نہیں ہیں۔ اور نہرو ان سیاستدان، یہ سیاستدان نام نہاد نہرو کے جوتے کے برابر نہیں، اتنا شیطان شرارتی سمجھدار تھا وہ۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی جوتی سے لگنے والی مٹی کے برابر بھی اس کی ذہانت ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس کی بولیاں بول رہے تھے، یہ تو ٹھیک ہے، آج بھی میں نے کچھ کتوں کو بھونکتے دیکھا ہے، پتہ نہیں مولویاں نو کی ہوگے، ہم اکٹھے ہیں، تہذیب ایک ہے۔ یہ تہذیب ایک کہنے والوں، اس کا رزلٹ یہ نکلا، آج ناچ گانے بہودگی تمہارے ہاں کس قدر آ چکی ہے، یہ وہی کچھ ہے۔ میرا ابو ممبر کو آواز کو غلط نہ سمجھو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہم یہی کہتے ہیں اقتدار کا گھوڑا تیز دوڑتا گئے، اس کا ٹائم جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ جانے والوں سے پوچھ لو کیویں ٹائم مکد ہے۔ ہم کل بھی یہاں تھے اسی مسجد میں، الحمدللہ شروع سے آج تک دنیا جانتی ہے، ہم نے زرداری کی مخالفت کی، پیپے چھوڑ گئے۔ ہم نے نواز کے اقتدار میں اس کے غلط باتوں کی مخالفت کی، نونے چھوڑ گئے۔ ہم نے عمران کے اقتدار میں اس کی غلط باتوں پہ تنقید کی، پیٹے چھوڑ گئے۔ ہم نے کہا پیٹے پیپے نونے آپ چھوڑے یا رہے، محمد کا نوکر حق اسی طرح بیان۔ ہم لگی لپٹی نہیں رکھتے، اس لیے میں برملا کہتا ہوں۔ اچھا چھوڑ کے بعد میں کہنے لگے یار اس کا مطلب تو ٹھیک ہے، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم واہ واہ کے لیے نہیں کرتے، گنبد خضرا کے لیے کرتے۔ بس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی آدھ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، نواز شریف پہ، زرداری پہ، عمران پہ اگر میں کبھی تنقید کروں تو ناراض نہ ہوا کرو، جتنا تمہیں وہ پیارے گئے اللہ کی قسم میں اس سے کروڑ درجے مصطفیٰ کا دین مجھے پیارا۔ آپ کی مجبوری ہے، میری بھی مجبوری ہے، اور میں اس پہ اپنے بھائی چوری اللہ دیتا صاحب کا شکر گزار ہوں۔ وہ میٹھا میٹھا گلا کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں چھوڑتا نہیں ہوں۔ آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے، میں جس پارٹی سے بھی ہوں، میں نے تو ایک بندہ ہی لبے 12-15 سالہ میں جنہیں کم از کم یہ نہیں آتے ہمارے مسیح ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہولی ہولی بولو۔ اس لیے ہم جو کہہ رہے تھے دین کے لیے کہتے ہیں، اور کہتے میں پھر عرض کرنا چاہوں گا، قائد اعظم کا ویژن دیکھیے، انہوں نے کیا کہا، یہ مولویوں کی باتوں میں تم آ گئے، محمد علی کیا ہو گیا، سارے یسی ایک کام، تہذیب ایک، کپڑے ایک، مزاج ایک۔ قائد اعظم نے کہا اگر ایک ہوتے تو میں ملک وہ بول، میں نے ایک عرصہ پہلے، آج کل وہ دنیا نیوز پہ ہے، پہلے جیو پہ تھا، کامران خان، اس نے جیو کا کیونکہ ایجنڈا ہی ناپاک ہوتا گئے، اس نے اس ایجنڈے پہ کہا تھا پاکستان کمزور ہے، کیونکہ مولانا
ابوالکلام آزاد نے کہا تھا یہ بنے گا تو کمزور ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے۔ میں نے کامران کو کہا تھا، میں نے کہا مسٹر کامران غلط کہا گیا تو نے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ابوالکلام آزاد نے جو کہا تھا کمزور ہوگا، یہ بات اس کی ٹھیک تھی، لیکن یہ بھی بتا دے کہ کمزور کس نے کیا۔ کہتے کس نے کیا؟ میں کہا مڈکے مرنی ابوالکلام آزاد دے پترا کمزور کیتا ہے، جماعت علی دیاں بیٹیاں۔ تم نے کہا تھا کمزور ہوگا، تو بتاؤ یہاں قتل کس نے کیا؟ خرہ ابوالکلام آزاد دے منڈیاں والے بچوں کی گردنیں کس نے کاٹی؟ ابوالکلام آزاد کے فرقہ کے لوگوں نے۔ ہمیں بتاؤ زخمیوں پہ مرہم پٹی ہو، مظلوموں کا ساتھ ہو، یتیموں کا سہارا ہو، ختم نبوت کی بات ہو، ناموس رسالت کا تحفظ ہو۔ اللہ کی قسم میں کل بھی جماعت علی میدان میں تھا، آج بھی اس کے غلام بچے میدان میں۔ یہی کہہ رہے تھے قائد اعظم تو کی نہ پیچھے لگ گئی ہیں۔ قائد اعظم نے کیا کہا؟ اچھا اب بتاؤ، سچی بات ہے جو کل کہہ رہے تھے ہندوستان کے بہت سے مسلمان غلط کیا تھا پاکستان بن گیا، آج وہ کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ؟ آج وہ سارے کہہ رہے گئے مسٹر محمد علی جناح نے صحیح کیا، دنیا کے خطے پہ ایک مملکت کو وجود بخشا۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا، آزادی کا جشن منانے والے بچوں، بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ایسی آزادی سیلیبریٹ نہ کرو کہ آپ کے جشن سے غریب کی، پریشان حال کی، مزدور کی، مریض کی طبیعت خراب ہو۔ ایسی سیلیبریشن نہ کرو۔ آپ کی سیلیبریشن کرتے ہوئے اگر آپ جشن مناتے ہوئے کشمیر کی بہنوں کو بھول گئے تو پھر جشن منانے کی بجائے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ آج کشمیر کی بہنوں کو روتے روتے سال ہو گیا، آپ تو کہہ رہے تھے یہ ہماری شارگ ہے، بھول تو نہیں گئے؟ کشمیری بہنیں کہہ رہی ہیں بھولے تو نہیں ہو؟ کشمیری بہنیں کل بھی کہہ رہی تھی او پاکستانی ہو، ہم نے تو امام کعبہ کو کبھی نہیں بلایا، ہم نے تو کبھی ہم نے تو کبھی ان کو عرب کے لوگوں کو نہیں بلا۔ آج دیکھ چکے عرب کی دنیا کی بغیرتی کے اسرائیل سے جڑ چکے گئے۔ ہم بتا رہے تھے وہ بغیرت بن چکے گئے، وہ بغیرت بن رہے ہیں، وہ بن چکے گئے، بن لگے گئے۔ ہم کہتے ہیں عمران یہ تم نے ٹھیک کیا گئے، صرف تو نے ان سے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ ٹھڈے مارن کتوں کو پتا چلے کہ پاکستانی بکنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ غیرت مند قوم ہے، تاکہ 4 کروڑ کی نوکری پہ بینڈ باجے بجانے والے رحیل کو بھی پتہ لگے کہ میں بغیرتی کر کے آیا۔ ناراض نہیں ہو گئے؟ اولی بولو، ان کو ان کی اوقات بتاؤ۔ ہم کرائے پہ لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تمہاری سرحدوں کے لیے نہیں ہیں۔ ہاں اگر بات عرب کے بدماشوں گنبد خضرا کی ہے اور کعبے کے تحفظ کی ہے، اللہ کی قسم ہے کہ ہم صرف تلواروں سے، تیروں سے بھی اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم اپنے کلیجے نکال کے ہاتھوں پہ رکھ کے حفاظت کریں گے۔ آؤ قائد اعظم کا ویژن دیکھو۔ او پارلیمنٹ میں بھونکنے والوں، میں تو حیران ہوا، گجرانوالہ کی ایک نون لیگ کی ایم این اے، میں اس بی بی کو بھی سلام کرتا ہوں یار، یہاں تو غیرت حمیت لوگ بیچ دیتے اسمبلیوں کے لیے۔ وہ کرسچین تھی، اس نے کرسچینٹی کو الوداع کہہ کے ایم این اے کی ریزرو مخصوص سیٹ پہ ایم این اے ہو بی بی، اور پھر وہ کہے کہ میں آج اپنے مذہب کو چھوڑ کر سیٹ پہ بھی لات مار کے میں آج اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ کائنات میں سچا محمد کا دین ہے۔ اور لیڈروں کے جوتے پالش کرنے والے نونے او پیٹے او پیپے او اور غیرت حمیت بیچنے والوں،
محمد عربی کے دین کی اہمیت اس بی بی سے پوچھ لو۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا نا جناب مولویوں دے پیچھے اسی سارے ایک کیاں، محمد علی جناح کا ویژن دیکھو اور محمد علی جناح کا انداز دیکھو۔ آپ نے فرمایا فوراً کہا ان کی تقریر سپیچز اور ان کی رائے سن کر پانی پلاؤ۔ پانی لایا گیا، قائد اعظم نے آدھا گلاس پانی پیا، آدھا رکھ کے کہا کون پیے گا؟ جتنے ہندو بیٹھے تھے سکھ بیٹھے تھے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ترکی سے آنے والا ایک مسلمان آگے بڑھ کے اس نے قائد اعظم کو کہا مومن کے جھوٹے میں تو شفا ہوتی ہے۔ محمد علی جناح نے فرمایا او بےہودگی کرنے والوں اب بتاؤ کہ ہمارا کون ہے؟ آپ ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، چکڑالوی ہو، بکڑالوی ہو، پیٹے ہو، پیپے ہو، نونے ہو، ملک کے لیے آگے بڑھو۔ ملک کو کمزور کرنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے۔ ہر بندہ یہ عہد کرے کہ اس نے ملک کا دفاع کرنا ہے۔ یہ یوم آزادی کا سب سے بڑا عہد یہ ہے کہ آج وعدہ کرو جس طرح اپنے گھر کو صاف رکھو گے گلی کو بھی صاف رکھو گے۔ صرف معزز بندہ ہاتھ کھڑا کرے، مالشیا بندہ ہاتھ نہ چکے۔ مالشیا کرائے تے آیا ہوا بندہ بھی ہاتھ نہ چکے۔ جیڑا پیٹا پیپا نونا بن کے بیٹھے ہاتھ تھلے رکھے۔ جیڑا پاکستان دا غیرت مند باسی ہے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو یہ یوم آزادی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ آج یوم آزادی کے دن میں یہ اللہ کے گھر میں عہد کرو تمہارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، آج سے ہم رشوت نہیں دیں گے۔ ماشاءاللہ اے ذرا ہون کیمرہ چکڑا پتہ لگے کیڑا بے ایمان لے کے بیٹھا ہے، کیڑا لے کے بیٹھا ہے، کیڑا دے کے بیٹھا ہے۔ اور 2.5 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے آفیسر کو کہ جب مزدور سے وہ رشوت لیتا ہے بغیر تا ڈوب کے مر جا کتیا۔ کوئی غریب مزدور بیٹی کا جہیز بیچ کے تمہیں رشوت دے کے میٹر لگوائے کام نکلوائے اور تو 2.5 لاکھ سے بھی تیرے اندر کے پیٹ کی دوزخ نہ بجھے تو ایسے بدبخت کتے کو مر جانا چاہیے۔ یہ ملک راشیوں کے لیے نہیں بنا، محمد کے نوکروں کے لیے بنا ہے۔ وعدہ کرو آج سے رشوت پہ لعنت، رشوت پہ لعنت۔ کیمرے والے ذرا جیدے چہرے تے 12 بجی اس بے ایمان دا فوٹو ضرور کھینچ۔ آج پہ رشوت پہ لعنت، سود پہ لعنت، رشوت پہ لعنت، سود پہ لعنت، زنا پہ لعنت، ریاکاری و تکبر پہ لعنت۔ آج سے یہ عہد کرو جس طرح گھر کی صفائی اسی طرح جیب کی صفائی نہیں کرنی، گھر کی صفائی اسی طرح گلی کی صفائی، جس طرح گلی کی صفائی اسی طرح محلے کی صفائی۔ یہ کبھی لوگوں سے سیکھ لیا کرو، خدا را یہ صفائی کوئی اور نہ کرے، آپ اپنا ہاتھ ڈالیں نا، آپ شروع کریں۔ میں نے لندن میں دیکھا ایک بندہ آ رہا تھا، وہ خود لے کے اپنے گھر سے وہ گندگی والا جو ٹوکرا ہے تو آتے ہوئے وہ گلی میں جو ریپر اس کو نظر آتا وہ اس میں رکھ دیتا۔ میں کہ کاش ساڈے پاکستانی کی یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اس ملک کو اپنا ملک سمجھو۔ صفائی جو سب سے بڑی چیز ہے، میں نے ایک بزرگ کو صفائی بہت دیکھی ان کے ڈیرے پہ، ان کے آستانے پہ۔ میں کہا بابا جی صفائی بڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں تو آڈے علماء کو نہیں سنے ہیں کہ 50 نمبر نے صفائی دے، ادھا ایمان ہے صفائی۔ انہوں نے کہا ادھے تے نمبر میں نو لب جان کے صفائی دے، باقی 20-25 نمبر دی میری عبادت بھی ہو جائے گی تے جنت تے پکی ہے نا۔ اولی اولی بولو۔ اوے ہمارے لیے تو کتنی آسانیاں ہیں۔ صفائی کا اہتمام کرو، امن قائم کرو، امن قائم کرو، معاف کرنے کا طریقہ سلیقہ سیکھو۔ میں انج کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا، کدے تو انج بھی کہے میں معاف کر دیاں گا، میں برداشت کر لواں گا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ جنہ انج کیتا ہے اونج کیتا ہے، بچے وہ بھی نہیں قبرہ تھلے وہ بھی ٹر گئے۔ تھوڑا جہا معاف کرنا سیکھ، تو اس کو معاف کرے گا
قیامت والے دن میرا رب تجھے یہ ہے آزادی کی سیلیبریشن۔ ماں باپ سے پیار کرو، بزرگوں کا اکرام کرو۔ اس پرانے نواں پاکستان ہے نا، اس پرانے پاکستان کی طرف لوٹو جہاں سگریٹ پیتا ہوا بچہ گلی کے کونے پہ آتے ہوئے بزرگ کو دیکھ کے فوراً نیچے ڈال دیتا تھا کہ ابا میرا نہیں ہے، بزرگ ضرور ہے۔ اس پاکستان کی جانب بڑھو جب لوگ کہتے تھے یہ بہن ہے چچا زاد، یہ خالہ زاد، یہ مامو زاد بہن ہے۔ اس پاکستان کی طرف بڑھیں جہاں رشتوں کا تقدس ہو، جہاں احترام ہو، جہاں محبتوں کے، پیار کی، چاہت کی، الفت کے گلشن آباد ہوں۔ یہ ہم نہیں کرنے ہیں۔ اگر آپ اس کو لڑائی جھگڑے میں چھوڑ گئے تو آنے والے پھر پتہ نہیں دست و گریبان سے آگے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اس کا تحفظ کرنا، اس کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرناک خطرہ ہے قادیانی۔ یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ امریکہ سے پے در پہ کتے بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک کتا کل یہاں پر اس میں بیریٹون میں بھونکا، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ حالات جان بوجھ کے خراب کر رہے ہیں۔ ہم اداروں سے کہیں گے ان کو ذرا پکڑو، گرفت میں لو، محراب و منبر کی طرف بڑھنے کی بجائے ان کو گرفت میں لو حالات کو، کیونکہ اس ملک کے آئین کو اور محمد عربی کے ناموس کو ہاتھ میں نہ لینے دے رہے تھے، ہم نہ لینے دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ تیرا شکر ہے، علامہ اقبال کے شعر کے باسی، امام علی الحق کے شعر کے یہ درویش کل بھی میدان میں تھے، آج بھی میدان میں ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت